ایک طریقہ انسانوں والا، پیغمبروں والا، آدم علیہ السلام والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا، موسیٰ کلیم اللہ والا، ابراہیم خلیل اللہ والا. وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ جو لڑکی پسند آ رہی ہے، نکاح کا بولو پیغام بھیجو. شادی ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو جہاں ہو جائے پھر وہاں ٹھیک ہے. کیونکہ ضروری تھوڑی کہ ہر جگہ آپ جہاں پسند آ رہے ہیں. لوگ مجھے آ کے دماغ کھاتے ہیں کہ جب ہم نے پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے تو میں نے کہا تو ہم کئی دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں، ہمارے نہیں مانے تو تمہارا کیا مانے گا. تو یہ ہے کہ جہاں کامیاب ہو جائے وہاں کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو جس آدمی نے اتنی شادیاں کی ہیں تو کیا ہر جگہ کامیاب ہو گیا ہوگا؟ 20 جگہ ہم نے پیغام بھیجا، وہاں سے ہمیں ٹھینگا ملا تو ہم آ گئے آرام سے. ہم نے کہا چلو کہیں اور ٹرائی کر لیتے ہیں. لیکن برائی کی طرف آپ نے بولو زنا کی طرف نہیں جانا، لڑکیوں سے دوستیوں کی طرف نہیں جانا. قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، دوستیاں مت لگاؤ لڑکیوں سے. تو قرآن کے الفاظ ہیں. اسلام میں عورت کی طرف پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اسلام نے اتنی آزادی دے دی کیونکہ اسلام مرد کی نیچر کو جانتا ہے. عورت کی نیچر میں اور مرد میں فرق ہے، اس لیے اسلام نے مرد کو اجازت دی کہ آپ اگر سب کے حقوق پورے کرو تو میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، قرآن کہہ رہے ہیں آپ کتنی کر سکتے ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، وہ خدا کہہ رہا ہے. میں نکال تھوڑی سکتا ہوں یہ آیت قرآن سے. ایک دن کیا ہوا، تراویحاں ہو رہی تھی، پرانی بات ہے، اس وقت نا 4 شادیوں کا لفظ لوگ سننا پسند نہیں کرتے تھے. بہت میرے پر جب بھی 2 شادیوں کی بات کرتا لوگ ہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے. میں اتفاق سے تراویح بھی میں خود پڑھاتا تھا، میں نے تراویح پڑھائی تو یہی والی آیت آئی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم عدل کر سکتے ہو تو 2 3 اور 4 سے شادی کرو. مجھے خیال ہے سلام پھر کے بولوں کہ اب تو میں نہیں کہہ رہا، اب تو اللہ کہہ رہا ہے. مجھے خیال آ رہا ہے میں سلام پھروں بولوں اب بتاؤ کیا نماز توڑ دوں یا اس آیت کو نکال دوں یا اگلے سال یہ والی آیت تاپ کے پڑھوں؟ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. حقیقت ہے بھائی، کبھی نہ کبھی. تو کب تک میرے بھائی؟ یہ تو اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے. تو میں نہیں بولوں گا، کل کوئی اور سرفرا اٹھ کے بولنا شروع کر دے گا. اور یہ خدا نے ہم پر احسان کیا، عورت پر بھی احسان کیا. آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے؟ کروڑوں لاکھوں عورتیں جن کو جو شوہر سے محروم ہو چکی ہیں، جو ملازمتیں کر رہی ہیں، باس ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہا ہے، ان کے امپلائی ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں ان کی مجبوریوں سے. ایسی ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں، زندگیاں برباد ہو گئیں. ان کو آپ تھوڑی سوچو گے کیونکہ وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، اللہ سوچے گا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے اللہ ہم سے پوچھ کے قانون نہیں بناتا، اللہ قانون خود بنا کے ہمیں بتا دیتا ہے یہ قانون ہے، اس کو فالو کرنا ہے تم نے. اس لیے میرے بھائی زنا سے کے قریب مت جاؤ اور حلال میں بخل سے کام مت لو کیونکہ حلال سے بچنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے چونکہ ایک شادی کر لی ہے، میں دوسری کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ضرورت نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو ضرورت نہیں، قوم کو تو ضرورت ہے نا، عورتوں کو تو ضرورت ہے، قوم کو ضرورت ہے بھائی، آپ کو ضرورت تھوڑی ہے. اللہ نے آپ کی ضرورت کو دیکھ کے تھوڑی 4 کی اجازت دی ہے، لوگوں عورتوں کی ضرورت کو دیکھ کے حکم دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حلال سے بچنے میں کوئی ثواب. جب اللہ نے دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے فوراً پکوڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ پتہ ہے اب تک تو صبر پہ ثواب مل رہا تھا، اب صبر پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ مطلب جب اللہ کی طرف سے پابندی تھی، کوئی انٹی جا رہی ہیں دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی، مت بری نیت سے دیکھو. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو صرف جائز نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ بھیجو پیغام بھائی. اب اس میں ابا رکاوٹ بن رہے ہیں، ماموں رکاوٹ بن رہے ہیں اور پڑوسی رکاوٹ بن رہے ہیں، ایسی کی تیسی جاؤ. اسٹائل یہی ہونا چاہیے. میں آپ کو اس لیے ٹرین کر رہا ہوں کیونکہ میں تباہی والے دیکھو اگر ہم نے اس کو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کیا نا، ہمارا انجام وہ ہوگا جو گورے کا انجام ہوا ہے. کیونکہ یہ بیانات سے نہیں حل ہوگا. جب نکاح ہی نہیں ہوگا عورت کا تو کب تک نظر کی حفاظت کرے گی؟ کب تک وہ مسائل اس کو تو زنا کی طرف جائے گی وہ، جبکہ میڈیا بھی اس کو زانی بنا رہا ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بھی اس کو زانی بنا رہی ہیں. کیسے بچے گی وہ؟ ابھی جو میں نے واقعہ سنا ہے، ایک لڑکی 25 سال میں بیوہ ہوئی، 3 بچیاں اس کا حل کیا زکات اور فطرانے ہیں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کسی کے حوالے کیا جائے اور اسی کے خاندان کے، تاکہ اس کی بچیاں نہ رولیں. اگر کوئی اجنبی آدمی شادی کرتا ہے نا تو عورت کو اپنی فکر سے زیادہ اس سوتیلے باپ سے اپنی بیٹیوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے نظر رکھوں، یہ پتہ نہیں کوئی ہوس کی نظریں نہ ڈالنا شروع کر دے بچیوں پہ. تو اس لیے میرے بھائی ہم کس کے پابند ہیں؟ خدا کے. سوسائٹی کی ایسی کی بولو تیسی.